الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات میں اخلاق حسنہ کا وہ پہلو بیان کر رہا تھا، اس میں صدق، صداقت ہو، امانت داری ہو۔ سچائی نجات دیتی ہے، امانت داری نجات دیتی ہے۔ جھوٹ انسان کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ سچائی کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حجاج ابن یوسف کے زمانے میں ایک مرتبہ دو بھائیوں کو تلاش کیا جا رہا تھا، کسی معاملے میں حکومت کی طرف سے گرفتاری کا آرڈر تھا۔ پولیس تلاش میں تھی لیکن نہیں مل رہے تھے۔ کسی نے حجاج سے کہا کہ ان کے والد بڑے سچے راستے گو ہیں، زندگی میں کبھی جھوٹ کا استعمال نہیں کیا، ان سے پوچھا جائے، امید ہے کہ صحیح راستہ بتائیں گے کہ ان کے بیٹے کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ پولیس گھر آئی۔ اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے، علماء میں شمار ہوتے تھے، ایسے بھی اللہ والوں کی دنیا تھی۔ پوچھا بیٹوں کے بارے میں، کہا ہاں دونوں بیٹے میرے اسی گھر میں ہیں، اور گھر سے ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، حجاج ابن یوسف کے سامنے پیش کیا گیا۔ حجاج ابن یوسف پر سچائی کا، راستے بازی کا بڑا اثر ہوا، اور کہا کہ ان کے والد نے سچائی کا راستہ اختیار کیا، جاؤ ان کے والد کے سچائی کی وجہ سے میں دونوں کو آزاد کر رہا ہوں، معاف کرتا ہوں، کوئی بڑا جرم نہیں تھا۔ ہمارے نبی نے سچ کہا، سچائی الصدق ینجی والکذب یہلک، سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ ناظرین کرام، سچائی اختیار کیجیے، جھوٹ سے پرہیز کیجیے۔ اس سلسلے میں کچھ احادیث اور آ رہی ہیں، عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، موعظت کے لیے۔ آئیے ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔ عبد الرحمن بن ابی فرات سے، عبد الرحمن بن ابی فرات بیان کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ یوما، کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک مرتبہ وضو فرمایا، وضو کیا، فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، تو صحابہ آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں پر، بدن پر ملنے لگے۔ بے وضوئہ، یہاں ایک عربی زبان کے تعلق سے بتاتا چلوں، ہم جو وضو کیا کرتے ہیں واو پر ضمہ پیش کے ساتھ، وضو واو پر پیش کے ساتھ، اس کا مطلب ہے وضو کرنا۔
لیکن اگر واو پر زبر آ جائے، فتحہ آ جائے، ودو، تو اس کا مطلب ہوگا وضو کا پانی ہے۔ لیکن اگر واو پر کسرہ آ جائے، زیر آ جائے، تو کہتے ہیں وضو کرنے کی جگہ۔ زیر، زبر پیش، ضمہ فتحہ کسرہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے، معانی بدل جاتے ہیں، اس کو یاد رکھیے۔ تو یہاں پر واو زبر کے ساتھ بے وضو ہی، آپ کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے بدن پر ملنے لگے۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے پیغمبر دیکھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ ما یحملکم علی ھذا، بتاؤ تم کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہے، کیوں ایسا کیا تم نے؟ پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو غیب کا علم تو تھا نہیں۔ غیب کا علم ہوتا تو آپ سوال نہیں کرتے، نہیں پوچھتے، تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ قالوا حب اللہ و رسولہ، صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو ایسا کیا ہے اللہ، اللہ کے رسول کی محبت میں کیا ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے۔ اور صحابہ سے بڑھ کر اس سرزمین پر کون اللہ کے نبی سے محبت کر سکتا تھا؟ اللہ رب العالمین نے تو محبت کی سند دی ہے اپنی مقدس کتاب میں کہ یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، وہ محبت کا ثبوت پیش کیا۔ جب یہ کہا کہ ہم نے یہ کام اللہ، اللہ کے رسول کے محبت کی وجہ سے کیا ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت اللہ کے پیارے پیغمبر نے جواب دیا، من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ فلیصدق حدیثہ اذا حدث۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے دنیا کو، پوری کائنات انسانیت کو، خصوصاً ایمان لانے والوں کو یہ پیغام دیا، اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہو، یہ بات اچھی لگے، خوش لگے کہ وہ اللہ، اللہ کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ، اللہ کے رسول اس سے محبت کرنے لگ جائیں، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بات کرے، سچی بات کرے، جھوٹ کا استعمال نہ ہو۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بڑی اہم بات بیان فرمائی، اصل محبت تو یہ ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ارشاد فرما دیجیے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کی دلیل یہ ہونی چاہیے کہ فاتبعونی، میری پیروی کرنا، میری زندگی اپنانا، میرے اقوال کو، میرے افعال کو اپناؤ، میری زندگی اپناؤ۔ اگر میری زندگی اپناؤ گے، میرے اقوال کو مان لو گے، میری سیرت کو مان لو گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ یہ سچائی کا انعام ملتا ہے مرد مومن کو۔ وَلْيُوفُوا أَمَانَتَهُ، دوسری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ سچی محبت یہ ہے اللہ، اللہ کے رسول سے، تم چاہتے کہ اللہ، اللہ کے رسول سے محبت کرو، یا اللہ، اللہ کے رسول تم سے محبت کریں، تو جن کی امانتیں ہیں امانتوں کو واپس کرو۔
اللہ کے پیارے پیغمبر دنیا کے سب سے بڑے امین تھے، امانت دار تھے۔ کفار مکہ باوجود اس کے آپ کے خلاف تھے، آپ کو ستاتے تھے، جانی دشمن تھے، لیکن امین کہا کرتے تھے، امین، کہ ھذا امین، یہ امانت دار ہے۔ پورے مکے کے اندر آپ مشہور اور معروف تھے امانت داری میں۔ آپ کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا ہے، ہر قبیلے کا ایک ایک آدمی کھڑا ہے تلوار لے کر، ہتھیار لے کر، فجر سے پہلے پہلے نکلیں گے یا اندر جا کے ان کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن وہی کفار مکہ آپ کے دشمنوں کی امانتیں آپ کے گھر میں رکھی ہوئی ہیں، امین سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، اور وہ جانتے تھے کہ آپ کے بستر پر سونا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک پیغام دے دیا تھا، علی تم میری بستر پر سو جاؤ، جو امانتیں لوگوں کی ہیں لوگوں کو واپس کر کے تم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایک اور پیغام دیا، اے علی تم کو کوئی برے حالات پیش نہیں آئیں گے، اللہ کی طرف سے حفاظت حاصل ہوگی۔ پھر آپ کی امانتیں، اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہجرت کے بعد امانتیں واپس کرنے کے بعد خود مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اپنی زندگی سے یہ درس دیا ہے، سبق دیا ہے اپنی امت کو، امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ اذا تمنا، جب تمہیں امانت دی جائے، وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَارَهُ، ایک اہم پیغام اور دیا ہے حقوق العباد کے تعلق سے، اور ان سب کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ تمہارا جو پڑوسی ہے، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کی اصل محبت اور سچا تعلق کا اولین تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ سچ کا استعمال کرے، امانت داری کو شعار بنائے، جھوٹ اور خیانت سے پرہیز کرتا ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو محبت کا دعویٰ بھی غلط ہے۔ بہت بڑی جسارت ہے، بہادری ہے یہ نازیبا، ایک طرف اللہ کے پیارے پیغمبر کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، امانت میں خیانت بھی کرتا ہے، پڑوسیوں کو ستاتا بھی ہے، تو حقیقت میں ایک نفاق ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے، اپنے وقت کے ایک بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، احادیث کا ذخیرہ جمع کیا، تقریباً 12 جلدوں میں ان کی یہ کتاب موجود ہے، مسند احمد کے نام سے۔ روایت کرتے ہیں عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اضمنوا لی ستا من انفسکم، یہ خطاب اللہ کے پیارے پیغمبر کا صحابہ کے سامنے تھا، انصار و مہاجرین کے ساتھ تھا جو نماز پڑھنے والے تھے، کہ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو مجھے،
اضمن لکم الجنہ، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 6 چیزوں پر عامل ہو جاؤ، تمہیں جنت مل جائے گی، پھر جنت تمہاری ہے، اللہ کی رضا مل جائے گی، اللہ کی رضا کے بغیر جنت نہیں ملتی۔ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو گے، اللہ کی رضا مل جائے گی، تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو تو سچی بات کرو، تمہاری زبان پر سچائی ہو۔ قرآن حکیم میں اللہ نے دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور ساتھ ساتھ ہمیشہ سچ بات، سیدھی بات بولو۔ اگر اللہ سے ڈرو گے، سچائی کا راستہ اختیار کرو گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری اصلاح کر دے گا، دنیاوی زندگی میں بھی اصلاح ہو جائے گی، آخرت والی زندگی میں بھی اصلاح ہو جائے گی۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے ناظرین کرام کہ قرآن جو نسخہ پیش کرتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نسخہ بیان کرتے ہیں، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ حالانکہ اللہ سچا، اللہ کی بات سچی، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کی باتیں سچی، حقیقت پر مبنی ہے۔ اگر ان نسخوں پر عمل کر لیں تو یقیناً ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ آپ نے ارشاد میں کہ سچائی کا راستہ اختیار کرو۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔